الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم اللہ کے فضل سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 26واں سیشن پڑھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے 25 سیشن میں ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا. یہ خاص اس کا فضل و کرم ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں مجھے اور آپ کو انتہائی توجہ، انہمام اور ضرورت سمجھ کر، سعادت سمجھ کر بیٹھنے کی توفیق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے اور آگے ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو ہماری ہدایت کا، کامیابی کا، فلاح و فوز کا ذریعہ بنائے. ہم نے پچھلے سیشن کے اندر پڑھا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، پہلے قباء کی بستی میں، پھر تشریف لائے مدینہ میں، اور وہاں آ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو میزبانی کا شرف ملا. وہ سارا واقعہ آپ نے پڑھا کہ کس اہتمام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا گیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی تاریخ بھی آپ نے پچھلے سیشن کے اندر پڑھی. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں قیام فرمایا تو آج کی مجلس میں ہم 2-3 چیزیں پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ وقت کے اندر مکمل کریں. نمبر 1، قیام مدینہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام کون سا کیا، اور اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے، تیسرا کام کیا ہے. کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سال کے اعتبار سے پڑھیں، یعنی پہلی ہجری میں، ہجرت کے پہلے سال میں کون سے واقعات پیش آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کام کیے ہجرت کے پہلے سال. تو ہجرت کا جو پہلا سال ہے، ہو سکتا ہے یہ 2 سیشن میں جائے. اس کے اندر ایک کام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا، اور اس کے متصل بعد 2 حجرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائے اپنی 2 ازواج مطہرات کے لیے، اور اس کے بعد اذان کی ابتدا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد متصل جو کام کیا وہ ہے مواخات، بھائی چارے کا قیام. اچھا، سیرت کی کتابوں میں اس کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس کی ترتیب مواخات ہو سکتا ہے آپ کو پہلے ملے، مسجد نبوی کا بعد میں ملے. ہم چل رہے ہیں سال کے اعتبار سے کہ ہجرت کے پہلے سال کون کون سے کام ہوئے. اپنی آسانی کے اعتبار سے ہم نے ایک ترتیب دے دی ہے. سب سے پہلا کام جو آپ کو عام کتابوں کے اندر ملے گا، سیرت کی کتابوں کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام سے ابتدا فرمائی وہ مسجد نبوی کا قیام، مسجد نبوی کی تعمیر. مسجد قباء کی تعمیر بھی ہو چکی تھی کیونکہ آپ کا مستقل وہاں قیام نہیں تھا. مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان 3 میل کا فاصلہ ہے، اور کیونکہ مرکز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کو بنانا تھا، اس وجہ سے یہاں مستقل ایک مرکز قائم کیا گیا مسجد نبوی کی صورت میں. لیکن مسجد قباء کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، چھوڑ دو آپ ادھر جا کے بیٹھے، شاباش ادھر، تاکہ ہاں آپ ادھر، آپ ادھر ہی بیٹھے، آپ ادھر ہی بیٹھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واضحانہ عقیدت مسجد قباء کے ساتھ مسجد نبوی آنے کے بعد بھی مستقل رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے مسجد نبوی سے مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. آج بھی جو معتمرین حضرات جاتے ہیں یا حجاج کرام جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو عمرہ کرنے والے حضرات ہیں وہ مسجد نبوی سے مسجد قباء جاتے ہیں،
یہ 3 میل کا فاصلہ باقاعدہ ایک ٹریک بنا دیا ہے سعودی حکومت نے. لوگ پیدل بھی جاتے ہیں, اپنی سواری پہ بھی جاتے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر, کیونکہ اسی جگہ پر حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ساتھ ہی تھا, اسی جگہ پر وہ اونٹنی آ کے بیٹھی تھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا گھر بھی اسی جگہ بنانا چاہیے. وہ جو جگہ تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی, اس کو کہا جاتا تھا مربد. مربد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کھجوریں خشک کی جاتی ہیں, یعنی چھوارے بنائے جاتے ہیں. اس جگہ پہ کھجوریں خشک ہوتی تھی. وہ ایک زمین تھی, ایک کتا تھا, ٹکڑا تھا, اور وہ 2 یتیم بچوں کا تھا, اور وہ 2 یتیم بچے اپنے چچا کی زیر کفالت تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں اور یہاں مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. وہ دونوں بچے ایسے تربیت یافتہ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بیچتے تو نہیں ہیں, بلکہ یہ ہماری سعادت ہوگی کہ ہماری طرف سے اس زمین کے حصے کو قبول کر لیا جائے اور یہاں مسجد بنا لی جائے. ان دونوں کا نام تھا سہل اور سہیل. سہل اور سہیل. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدیۃً اس جگہ کو لینے سے انکار کر دیا, کیونکہ 2 یتیم بچے تھے. جو یتیم بچہ اس لڑکے کو کہتے ہیں جو ابھی تک بالغ نہ ہوا ہو, جس کا والد فوت ہو چکا ہو. جو بالغ ہو جائے وہ پھر یتیم نہیں رہتا, چاہے اس کے سر پہ والد کا سایہ نہ ہو. یتیم اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ جس کے والد کا سایہ سر پہ نہ ہو, والد فوت ہو چکا ہو اور وہ نابالغ ہو. نابالغ کا ہدیہ لینے سے احتیاط کرنی چاہیے, اس لیے جو خود مالک نہیں ہوتا. اس لیے علماء نے منع کیا ہے کہ نابالغ اگر کوئی لڑکا اپنی کوئی چیز اپنی کسی کو ہدیہ کر رہا ہے تو وہ تو مالک ہی نہیں ہے خود. ابھی تک جس کی کفالت میں ہے وہ چیز اس کے پاس امانت ہوگی, جیسے وہ چچا کی کفالت میں تھے, یہ زمین کا حصہ اس کے پاس امانت تھا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمتاً یہ زمین خریدی, اور قیمت دینے کی سعادت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملی. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اے صدیق اکبر, یہ زمین کا حصہ ہے, یہاں ہم نے زمین بنانی ہے اور قیمت تم نے ادا کرنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی سعادت سمجھتے ہوئے, خوشی سمجھتے ہوئے 10 دینار دے کر وہ حصہ خرید لیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر بے تکلفی ہو کسی کے ساتھ تو اس کو خیر کے کاموں میں کہا بھی جا سکتا ہے کہ آپ اس خیر کے کام میں حصہ لے لیں, جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ ہمارے کہنے پر اس خیر کے کام کے اندر اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اور اپنی کامیابی سمجھتے ہوئے اس خیر کے کام کے اندر شریک ہوگا, جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا. تو یہ سعادت کس کو ملی؟ مسجد نبوی کی جو زمین خریدی گئی, یہ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے. پہلی فرصت میں یہ جو زمین خریدی گئی اور جس حدود کے اندر یہ پہلی مسجد نبوی تعمیر ہوئی, یہ سارا کا سارا ٹکڑا کس نے خرید کر دیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. انتہائی سادہ مسجد تھی, انتہائی سادہ. کچی دیواریں تھی اور جو درمیان میں پلر لگائے گئے وہ کھجور کے جو تنے تھے ان کے ستون بنائے گئے, اور جو چھت تھی وہ جو کھجور کی شاخیں ہوتی ہیں ان شاخوں سے چھت بنائی گئی. اور کافی عرصے تک تو جب بارش آتی تھی تو چھت ٹپکتی تھی اور پانی آتا تھا, لیکن اسی سادگی کے ساتھ یہ مسجد قائم رہی, مسجد نبوی. سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد اس کی دوسری تعمیر ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں. اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا, اس کی توسیع بھی کی گئی, اور رہی اس طرح سادہ, تھوڑا سا اضافہ کر لیا گیا اس کی حدود کے اندر, اور جو چھت ٹپکتی تھی اس کو دوبارہ بنا دیا گیا. باقی وہی کچی اینٹیں تھیں اور اسی طرح کھجور کے تنوں کے ستون تھے. اسی سادگی کے ساتھ یہ مسجد نبوی قائم رہی. اب جو توسیعی کام ہوا 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد, جو اضافی زمین خریدی گئی, اس کی جو سعادت ملی وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ باکمال تھے, ہر ایک صحابی کا اپنا رنگ ہے, اپنی خوشبو ہے, لیکن حضور کو یہ جو 4 یار ملے تھے, سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی, ان کی تو کیا باتیں تھیں. یعنی پہلا جو ٹکڑا خریدا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیمت سے, ادا کردہ قیمت سے, اور دوسری جو توسیع کی گئی سن 7 ہجری کے اندر اضافی جو زمین خریدی گئی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 درہم دے کر خریدی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا, بلکہ وہ جس کے پاس وہ زمین تھی متصل, اس کو کہا کہ اگر آپ یہ ٹکڑا زمین کا مسجد کے اندر شامل کر دیں اپنی طرف سے, کیونکہ یہ آپ کی ملکیت میں ہے, تو میں آپ کو جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. اب وہ جو تھے شاید نئے نئے اسلام لائے تھے غالباً,
لیکن بڑے عیال تھے، کثیر العیال، یعنی ان کے بچے بہت زیادہ تھے، اور ساتھ کے بھائیوں کی بھی زمین غالباً مشترک تھی، جس کی وجہ سے وہ ہدیہ نہیں کر پائے زمین کا یہ ٹکڑا۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے کہ جو شخص زمین کے اس حصے کو لے کر اس کے اندر شامل کرے گا مسجد نبوی کے اندر، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس کو جنت کے اندر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 درہم دے کر وہ زمین کا ٹکڑا خریدا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے نبی، اس صحابی کو جو آپ معاوضہ بتا رہے تھے کہ اس ٹکڑے کا معاوضہ جنت کے اندر محل کی صورت میں ہوگا، دوں گا، اے اللہ کے نبی مجھے وہ معاوضہ دے دیجیے اور زمین کا یہ ٹکڑا میں خرید کر لایا ہوں، اس کو قبول فرمائیے۔ صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ صحابہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کوئی بشارت سنتے تھے تو اسی طرح یقین ہوتا تھا جس طرح مجھے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ اب رات کا اندھیرا چھا چکا ہے۔ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تھا، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ۔ آج ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ ہم یہ ساری احادیثیں سنتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں کہ آج تقاضا ہو جائے مسجد کے لیے تو کتنے وسوسے آئیں گے، کتنے خیالات آئیں گے، یار اگر میں نے مسجد کے اوپر پیسہ لگا دیا، اگر میں نے تعمیر کرا دی، گھر کا نظام بھی چلانا ہے، مہنگائی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کتنے وسوسے آتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے کرم سے ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو مسجد کی، مدرسے کی تعمیر کے اندر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، ساری مسجد بھلے سے اس نے نہیں بنائی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، دیوار میں، دروازے میں، فرش میں، چھت میں، کہیں بھی حصہ لے لیا، مینار کے اندر، اللہ جانتا ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس شخص کو محل بنا کر دیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے مثل محل بنا کے دیں گے۔ اب اسی کے مثل محل کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر مسجد کو معاشرے اور محلے کے تمام گھروں کے اوپر ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے، شرف حاصل ہوتا ہے، میں اور آپ 4 کنال کے بنگلے کا اتنا احترام نہیں کرتے، بڑے بڑے بنگلوں کا اتنا احترام نہیں کرتے، ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتی، جو 1 کنال کی یا آدھے کنال کی مسجد کی عظمت اور فوقیت اور اس کا جو مقام و مرتبہ میرے اور آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر مسجد کو دنیا کے تمام گھروں کے اوپر فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمار مسجد کو، جو شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے، اس کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر ایسا محل بنا کر دیں گے کہ جس کو جنت کے تمام محلات کے اوپر وہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہوگی جو دنیا کے اندر مسجد کو تمام گھروں کے اوپر ہوتی ہے۔ یعنی پھر وہ عام محل نہیں ہوگا، اس قدر فضیلت والا، مقام و مرتبے والا محل ملے گا اس شخص کو جو مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا مدینہ آنے کے بعد، وہ کیا فرمایا؟ مسجد کی تعمیر، مسجد کا قیام۔ اس سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہم جو نئی آباد کاریاں کرتے ہیں، مختلف سوسائٹیز بناتے ہیں، نئے محلے آباد کرتے ہیں، نو آبادیاتی جو ہمارا ایک مراحل ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ سوسائٹی آج کل بن رہی ہیں، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان کو، جہاں مسلم معاشرہ ہے، مسلمانوں کو سب سے پہلے اس سوسائٹی کے اندر اور یہ جو آباد کاری ہو رہی ہے، سب سے پہلے انہیں اپنے گھروں سے بھی پہلے کس گھر کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اللہ کے گھر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک اسوے سے مجھے اور آپ کو یہ سبق مل رہا ہے، اس وجہ سے کہ جب تک اللہ کا گھر نہیں ہوگا اس وقت تک ایک مسلمان اسلامی مثالی معاشرہ قیام میں نہیں آ سکتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس محلے کے اندر، جس معاشرے کے اندر اللہ کا گھر نہ ہو، دین کا مرکز نہ ہو، اس محلے کے اندر کوئی ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم ہو سکے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس محلے کے اندر مسجد ہوتی ہے، سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہاں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی ایک خوبصورت امتیازی صفت جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مسلمانوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، اجتماعیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ اجتماعیت مسجد کے بغیر ممکن ہی نہیں، مسجد کے اس مرکز کے بغیر یہ اجتماعیت ممکن نہیں ہے۔ میں اور آپ یہاں مل کے بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ہم کوئی ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، ہمارے خاندان مختلف ہیں۔ ہم تو ایک شہر سے بھی تعلق نہیں رکھتے،
ایک زبان بولنے والے بھی نہیں ہیں، مختلف زبانوں والے یہاں بیٹھے ہیں، مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے، ہم یہاں سارے کے سارے ہمارے اندر جو اجتماعیت پیدا ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں میڈیا نے ہمیں مجبور کیا، حکومت نے ہمیں مجبور کیا، کسی کمرشل والوں نے ہمیں جو ہے نا مجبور کیا کہ آپ بیٹھیں اور جڑ کر بیٹھیں، یا مسجد کی برکت سے ہم یہاں اجتماعیت کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ یہ مسجد کی برکت ہے۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ جہاں مسلمان رہیں وہاں جڑ کر رہیں، اجتماعیت کے ساتھ رہیں، ایک اجتماعی معاشرہ ہونا چاہیے۔ جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی، جڑ کے نہیں رہیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی خوشی غمی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جڑ کے بیٹھیں گے، دین کے اندر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ کون بیمار ہے، کس کے ہاں خوشی ہے، کس کے ہاں غمی ہے، تاکہ ایک دوسرے کی خوشی غمی کے اندر شریک ہو سکیں، ایک دوسرے کی پریشانی اور مصیبت سے آگاہ ہو سکیں۔ اس کے لیے بہترین مؤثر ترین جو مرکز ہو سکتا تھا وہ مسجد کی صورت میں ہے۔ آج بھی ہم اگر اندازہ لگا لیں، کہیں بھی اجتماعیت کی، آپس میں محبت اور مودت کی وہ شکل کہیں بھی نظر نہیں آتی جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کے اندر مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ مسجد کا قیام کا اجتماعیت، اور اجتماعیت ایک مثالی اسلامی معاشرے کا ایک لازمی جز ہے کہ جس میں محمود و ایاز کا امتیاز ختم ہو جائے، سارے ایک بھائی بن کر رہیں، سارے کے سارے ایک بھائی بن کر رہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کوئی بھی مسلمان معاشرہ اس وقت تک اسلامی مثالی معاشرہ نہیں کہلا سکتا جب تک کہ ان کو دین کا فہم حاصل نہ ہو، جب تک کہ انہیں قرآن و سنت کی تعلیم ان کے پاس نہ ہو۔ اور یہ جو مسجد ہے یہ مرکز ہے، یہ مسجد مرکز ہے کہ یہاں سے دین کا فہم ملتا ہے، یہاں سے دین کی دعوت کا کام ہوتا ہے، دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، لوگوں کو دنیا کے تمام تر معاملات شریعت کی روشنی میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ مسجد کے منبر و محراب سے یہ تعلیم دی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پڑھ کے سنایا جاتا ہے، جس سے مجھے اور آپ کو دینی حوالے سے آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مثالی اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ایک لازمی جز تھا کہ ایسا جو معاشرہ اس کے اندر بسنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کو فہم دین حاصل ہو، دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو، اور یہ سمجھ بوجھ بغیر اس ایک اسلامی مرکز کے ممکن ہی نہیں تھی۔ میں اور آپ بتائیں، مجھے اور آپ کو یہ سیرت کے بارے میں فہم مل رہا ہے کس کی برکت سے مل رہا ہے؟ مسجد کی برکت سے۔ درس قرآن کا صبح جو حلقہ ہو رہا ہے کس کی برکت سے؟ مسجد کی برکت سے۔ جمعے کے بیانات کے اندر آپ جہاں بھی چلے جائیں گے آپ کو دین کی کوئی بات ملتی ہے تو کس کی برکت سے ملتی ہے؟ مسجد کی برکت سے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جا کر ایک مسجد کو قائم فرمایا، مسجد نبوی کی تعلیم فرمائی، تاکہ جس مثالی معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو قائم کرنا چاہ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے لیے جو بنیادی مرکز کی اہمیت اور بنیادی مرکز کی حیثیت جس کو حاصل تھی وہ مسجد کو تھی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو مسجد نبوی تھی اگرچہ اپنی تعمیرات کے اعتبار سے تو انتہائی سادہ تھی، لیکن اپنے کام کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ تھی۔ آج ہماری بڑی بڑی مساجد میں 4-4 کنال کی مساجد، اس سے بھی بڑی بڑی مساجد، کئی ایکڑوں پر محیط مساجد ہوتی ہیں، جہاں آپ جائیں گے بڑے بڑے فانوس ملیں گے، انتہائی عمدہ قالینیں ملیں گی، خوبصورت نقش و نگار ہوگا، دنیا کی کوئی سہولت ایسی نہیں ہوگی جو اس مسجد میں موجود نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان تمام عالیشان مساجد کے اندر وہ کام آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو اس وقت مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر سرپرستی ہو رہے تھے، جو ایک مثالی اسلامی معاشرے کے لیے انتہائی اہم اور ضروری تھے۔ یہ جو مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی بیک وقت عبادات کا بھی مرکز تھی کہ یہاں لوگ نمازیں پڑھتے تھے، نوافل کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیک وقت ایک بہت بڑا مدرسہ بھی تھی۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا جسے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح سادہ چبوترا، جس کے اندر وہ غریب صحابہ بھی رہتے تھے جن کے پاس اپنے گھر موجود نہیں تھے، اور سارا دن وہ صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر دین کا فہم حاصل کرتے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرامین کو سن کر ان کو جمع کرتے تھے، آگے پھیلاتے تھے، ان کے اوپر عمل کرتے تھے۔ یعنی وہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی بلکہ بیک وقت کیا تھی؟ بہت بڑا جامعہ تھی، مدرسہ تھی، اور صرف مسجد اور مدرسہ نہیں بلکہ بیک وقت دار الندوہ، یعنی وہاں بڑی بڑی مشاورتیں ہوتی تھیں۔ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر مشورے کیا کرتے تھے کہ ہم اسلام کی دعوت کو صرف عام نہیں کرنا چاہتے بلکہ اب اسلام کی دعوت کو عام کر کے غالب بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، کیا سٹیپ اٹھانے چاہیے۔
इस दावत इस्लाम, तरवीज इस्लाम और गलबा इस्लाम की रास्ते के अंदर कौन कौन सी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को कैसे खत्म करना चाहिए, किन लोगों के साथ क्या मुआहदात करने चाहिए, ये सारी की सारी मुशावरतें भी कहां होती थी? मस्जिद नबवी के अंदर होती थी। गोया कि ये दारुल नदवा, जिसे आज की इस तरह के अंदर में और पार्लियामेंट कहते हैं, यानी मस्जिद नबवी बैक वक्त मस्जिद भी है और जामिया यानी यूनिवर्सिटी भी है, मदरसा भी है और साथ साथ क्या है, पार्लियामेंट भी है। और सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि उस वक्त जितने भी आपस में झगड़े होते थे, लोगों के तनाजात होते थे, लोग सारे के सारे झगड़े लेकर, चाहे वो दो इंफरादी लोगों का झगड़ा है, दो कबीलों का झगड़ा है, दो कौमों का झगड़ा है, वो सारे के सारे झगड़े लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते थे, हुजूर की बारगाह में आते थे, मस्जिद नबवी के अंदर बैठते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तमाम झगड़ों का तस्फिया फरमाते थे, उन तमाम तनाज़ात को खत्म करते थे, तमाम तर झगड़ों के फैसले फरमाते थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आजकल ये काम कहां होता है? अदली अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट, यानी मस्जिद नबवी की एक हैसियत सुप्रीम कोर्ट की भी थी। मैं आज की मुरव्वत इस्तिलाहात की रोशनी में आपको समझाना चाह रहा हूं। मस्जिद नबवी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट भी थी। उसके साथ साथ जितने भी बाहर से वफूद आते थे, वफद आते थे बाहर से, और वो आकर मुज़ाकरात करते थे, जो डेलीगेशन होती हैं, वो सारी की सारी कहां होती थी? मस्जिद नबवी के अंदर होती थी। यानी जितने भी वफद आ रहे हैं बाहर से, बाहर की दुनिया से जितने भी वफद आ रहे हैं, वो वफद आकर मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुआहदात कर रहे हैं या मशवरे कर रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, वो भी कहां होते थे? मस्जिद नबवी के अंदर होते थे। और इसी तरह जहाज के बारे में जितनी भी तंजीम की जाती थी, जितने लश्कर तैयार किए जाते थे, मुजाहिदीन के दस्ते तैयार किए जाते थे और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर उन लश्करों को क़ियादत फराहम की जाती थी, फिर उनकी तश्कील की जाती थी और उन्हें मुख्तलिफ किस्म की जगह दी जाती थी, मोर्चे दिए जाते थे। ये सारा का सारा नजर भी मस्जिद नबवी चला रही थी। मस्जिद नबवी के अंदर गोया कि उस वक्त GHQ भी मस्जिद नबवी के अंदर था। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि मस्जिद नबवी बैक वक्त मस्जिद भी है, मस्जिद नबवी बैक वक्त जामिया यूनिवर्सिटी भी है, मदरसा भी है। मस्जिद नबवी बैक वक्त क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी है। और मस्जिद नबवी बैक वक्त पार्लियामेंट भी है। मस्जिद नबवी बैक वक्त GHQ भी है, वहां डेलीगेशन भी आते हैं। ये सारे के सारे काम मस्जिद नबवी के इहाते के अंदर हो रहे थे। आज मेरी और आपकी मस्जिद में क्या होता है? सिर्फ नमाज, और नमाज पढ़कर हम निकल जाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से हाल अहवाल पूछने का मौका मिलता है। बल्कि हमारे यहां तो मसाजिद के अंदर, अल्लाह माफ फरमाए, इसके बरखिलाफ चीजें आ गई हैं, मनफी चीजें। हमने मस्जिद को यानी इत्मीनान से चाहिए था कि इत्मीनान से नमाज पढ़ते। बाज़ मसाजिद के अंदर ऐसा माहौल होता है कि जहां इत्मीनान से नमाज पढ़ने का माहौल भी नहीं होता, जहां ये धड़ेबंदियां होती हैं, मसलक की धड़ेबंदियां और आपस में इंतिशार, आपस में इख्तिलाफ, लोग इत्मीनान से नमाज भी नहीं पढ़ पाते। यानी जो बुनियादी मकसद था मस्जिद का, नमाज की अदायगी, आज हमारी काफी सारी मस्जिदें ऐसी हैं जहां इत्मीनान से नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही। चीज है कि उस मस्जिद के अंदर एक जामिया का क़ियाम हो, एक यूनिवर्सिटी का क़ियाम हो, एक मदरसे का क़ियाम हो, उस मस्जिद के अंदर कोई ऐसी मुशावराती कमेटी बैठे। जाहिर आज की दुनिया में हम यहाँ पार्लियामेंट तो नहीं कायम कर सकते, आज की दुनिया में ये मस्जिदें GHQ तो नहीं बन सकती, आज की दुनिया के अंदर ये मस्जिदें सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बन सकती, लेकिन अपने माशरे की हद तक मैं और आप यहां कुछ ना कुछ काम नमाज से हटकर भी कर सकते हैं। और वो क्या हो सकता है? दीन की तालीम को आम करने का मस्जिद को मरकज बनाया जाए, दीन की दावत और तबलीग को आम करने का मस्जिद को मरकज बनाया जाए। इस मस्जिद से मुल्क का जितना भी इलाका है, जितने भी घर हैं, अगर उनमें आपस में कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है, कोई झगड़ा पैदा हो जाता है, मियां बीवी के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान, दो पड़ोसियों के दरमियान, तो बजाय थाना कचहरी में जाने के बजाय, अदालत में जाने के बजाय, उस मस्जिद के अंदर अगर कोई मुस्तनद आलिम दीन है जो इन मामलात को भी, ज़मीनी हक़ाइक़ को भी जानता है, अगर उसकी क़ियादत के अंदर इन मामलात को हल किया जाए तो यकीन जानिए मस्जिद नबवी की ये सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। और मैं आपको तजुर्बा बताता हूं, हमने देखा है यहां भी कुछ केस, जब से मैं यहां इस मस्जिद में आया हूं, कुछ केस अगरचे कम आए हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, 4-5 केस आए हैं मस्जिद में। उन्होंने हुस्न ज़न के साथ मुझे उसके अंदर इन्वॉल्व किया है कि इसमें हमें शरीर रहनुमाई चाहिए, दो फरीकों के दरमियान मामला था। आप यकीन कीजिए कि मैं सोचता हूं तो हैरान रहता हूं कि हम तो खोखले हैं, हमारे पास इतना इल्म भी नहीं है,
اگر یہ وسیع پیمانے پر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے معاملات کو بجائے عدالتوں کے، تھانے کچہریوں کے، علماء دین کے پاس، وہ علماء دین جن کے پاس یہ زمینی حقائق بھی ہیں، آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ان حقائق سے بھی واقف ہے، ان کے پاس لے جائیں، معاملات جلدی حل ہو جاتے ہیں، پیچیدگیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں دل بھی صاف ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، پیسہ بھی نہیں لگتا۔ میرے ہوتے ہوئے یہاں 4-5 کیس ایسے آئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک معاملہ ایسا ہو جو حل نہ ہوا ہو، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کے اندر جتنی بھی میلیں تھی ختم کر دی اور وہ معاملہ الحمدللہ تصفیے کی طرف چلا گیا، حل کی طرف چلا گیا۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، پارلیمنٹ اس کو نہیں بنا سکتے، ہم اسے سپریم کورٹ نہیں بنا سکتے، ہم اسے GST نہیں بنا سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہماری جو معاملات مثال کے طور پر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، نکاح طلاق کے مسائل، ہم فوراً نکاح طلاق کے مسائل کے اندر کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو 15 پہ کال کرتے ہیں، اب وہ پولیس آ جاتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، یہ عقل تو نہیں ہے، گھر کی جو پرائیویسی ہے وہ پولیس کے پاس چلی جاتی ہے، تھانوں کے اندر چلی جاتی ہے، عدالتوں کے اندر چلی جاتی ہے، جہاں ہر ایرا غیرہ جن کو کوئی پتہ نہیں کہ انسانی حقوق کیا ہیں، عورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عزت دی ہے، کیا مقام دیا ہے، کوئی پتہ نہیں، عورت کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے، ڈسہارٹ بھی کیا جاتا ہے، جنہیں عورت کے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں وہاں لے جائے جاتے ہیں اپنے معاملہ، اور وہ سالہ سال تک چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس روش پہ آ جائیں کہ اپنے معاملات کو مسجد کے اندر حل کریں، صرف عالم دین نہ ہو بلکہ اس عالم دین کے ساتھ ساتھ ایسے حضرات، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے نمازیوں میں کچھ وکلاء بھی ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو لوگوں کے جو ہے نا جرگوں کے اندر شریک ہوتے رہو گے، جن کا تجربہ ہوگا، ایسے لوگ اگر مل کے بیٹھیں گے، ایک عالم دین ہو، ایک وہ بندہ کہ جو وکیل ہو پروفیشنل قسم کا، وہ ہمارا نمازی ہو، اور وہ لوگ جنہیں فہم و فراست اللہ نے دی ہے، معاملہ فہمی کی صلاحیت دی ہے، وہ اگر 3-4 ذہن مل کر بیٹھیں اور ہماری مسجد سے متعلقہ اگر کسی شخص کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا، اگر یہ سارے کے سارے غیر جانبداری کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کے مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو یقین کیجئے کہ تھانے اور عدالتوں کا رواج ختم ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے ان کو۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ دعوت فکر رکھ دی ہے، اب آپ حضرات نے بھی مل کر سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے مسجد کو مسجد نبوی کے منہج پر اور پیٹرن پر لانے کے لیے، اس طرز پہ لانے کے لیے کیا کچھ یہاں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ جو حضرات آئے ہیں وہ تو اس معاملے کو جانتے ہیں، باقی اس معاملے کو مزید آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں ہم مسجد کے ماحول میں؟ مسجد کے ماحول میں اس کے بعد کا جو معاملہ ہے، پہلے وہ آپ سن لیجئے، اس کے بعد کا جو معاملہ ہے، تاکہ وہ مسجد کے ساتھ پھر اس کو بھی ملا لیا جائے تو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گا۔ مسجد کے قیام کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 حجرے بنوائے، ایک حجرہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور ایک حجرہ حضرت ام عائشہ کے لیے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں یہ 2 ازواج مطہرات تھی، یہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل بنوائے یہ حجرے، اور یہ زمین تھی حضرت حافصہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے یہ زمین وقف کی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی بیویوں کے حجرے بنے ہیں، جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے نکاح فرماتے تھے، مزید ایک حجرے کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی تھی، فوراً حضرت حافصہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجسس میں ہوتے تھے، جیسے حضور کا نکاح ہوتا فوراً آ کے وہ ایک الگ زمین، آگے والی زمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر دیتے، حضور اپنی اس نئی آنے والی زوجہ محترمہ کے لیے بھی حجرہ بنوا دیجیے۔ یہ ساری کی ساری زمین جو کہ ازواج مطہرات کے حجرے جتنے بھی بنائے گئے وہ سارے کے سارے حضرت حافصہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت والی زمین پہ بنائے گئے، جو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیۃ پیش کیے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر کے بعد، یعنی پہلے مسجد کی تعمیر پھر اس کے بعد اپنے حجرے تعمیر، اس سے پہلے اپنا گھر بھی تعمیر نہیں کروایا حضور نے، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہے مہمان کی حیثیت سے۔ اسے معلوم ہوا کہ مسجد اتنی اہم ہے کہ اپنے گھروں سے بھی پہلے، لیکن آج تو خیر وہ کیفیت نہیں ہے، پہلے ظاہر اپنے گھروں کو چھت، بچوں کو چھت دینی ہے، لیکن جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں دیکھیں اگر مسجد نہیں ہے تو پہلی فرصت میں اپنے گھروں کے قیام کے بعد مسجد بنائی جائے۔ اگر مسجد ہے لیکن مسجد کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں ہے، یہ صرف سوسائٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ الگ بات ہے کہ ہم سوسائٹی کو چارجز دیتے ہوں گے، لیکن بحیثیت مسلمان یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی اگر کوئی بنیادی ضرورت کم ہو رہی ہے تو مسجد کے ذمہ دار کو مطلع کرنے کی بھی نوبت نہ آئے، اطلاع دینے کی بھی نوبت نہ آئے، بلکہ بحیثیت مسلمان جتنے بھی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اللہ کی رضا کے لیے وہ رابطے میں رہیں کہ مسجد کی کون سی ضرورت جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور وہ اللہ کے لیے ہوئی مال میں سے ضرورت کو پورا کرے۔ یہی ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو دوسرا بڑا کام کیا
ایک مثالی اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے، میرا عنوان سمجھیے گا، اس عنوان کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کو دیکھے گا۔ ایک مثالی اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے سب سے پہلے کیا چیز بنائی گئی؟ مسجد۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارے کا قیام فرمایا، جسے میں اور آپ موافات کہتے ہیں، موافات، اخوت۔ اب ظاہر ہے مکہ سے جو افراد ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، انہوں نے تو سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا تھا، اپنی جائیداد بھی مکہ میں چھوڑ دی، اپنا مال تجارت بھی مکہ میں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ زیورات بھی، بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو بالکل نہتے آئے، ان سے زیور بھی لے لیا گیا، ان کے بچے بھی چھین لیے گئے، یہ بالکل نہتے مدینہ میں تشریف لائے تھے، جنہیں میں اور آپ مہاجرین کے نام سے یاد کرتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں مہاجرین کے نام سے لکھا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ مدینہ کے اندر جو انصار تھے، یہ کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، اللہ نے انہیں بڑا دیا تھا، مالی طور پر بڑے صاحب حیثیت لوگ تھے، اپنے کاروبار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک اجلاس بلایا جس کے اندر مہاجر صحابہ بھی تھے اور انصاری صحابہ بھی۔ تعداد مختلف ہے سیرت کی کتابوں کے اندر، کہیں 45 صحابہ تھے مہاجر، کہیں لکھا ہوا 50 صحابہ، بہرحال اسی بریکٹ میں تھے، 45 ہو یا 50 مہاجرین تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور ایک مہاجر صحابی کو، اور فرمایا، انصاری صحابی کو فرمایا کہ یہ جو مہاجر ہے اب یہ تمہارا بھائی ہے، اس لیے کہ یہ تو سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آیا ہے، اس کے پاس بیوی بچے بھی نہیں ہیں بہت ساروں کے پاس، اور معاش کا سلسلہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، اب تم دونوں نے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، اگر اس مہاجر کی کسی قسم کی کوئی مصیبت ہے، کوئی ضرورت ہے، تو تم نے اس کی مصیبت کو حل کرنے کے لیے توجہ کرنی ہے، اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے توجہ کرنی ہے، اگر یہ کسی قسم کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہیں توجہ کرنی پڑے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھائی چارہ قائم فرمایا مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ اس بھائی چارے کا جو مقصد تھا، ایک مقصد تو یہ تھا کہ اب یہ ظاہر غریب صحابہ آئے تھے اور مدینہ کے اندر رہنے والے انصار صحابہ امیر تھے، ایک مقصد تو یہ تھا کہ کہیں امیر اور غریب کا فرق معاشرے کے اندر نہ ہو۔ جس معاشرے کے اندر امیر اور غریب کا فرق ہوتا ہے، ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ درجات ہوتے ہیں، بالکل آخر میں لوئر مڈل کلاس سے بھی نیچے، پھر خط غربت سے نیچے بھی زندگی گزارنے والے اسی معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ مثالی اسلامی معاشرہ اس طرح نہیں قائم ہوتا کہ جس کے اندر اتنے فرق کے ساتھ لوگ رہ رہے ہوں۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنے والے صحابہ کو ان کا ملازم بھی نہیں بنایا، آپ حیران ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ ان کو اپنی ملازمت میں رکھ لیجیے، یہ نہیں کہا کہ ان کو اپنا غلام بنا لیجیے، یہ نہیں کہا کہ ان کو اپنا خادم بنا لیجیے، نہیں، اگر خادم کے طور پر حضور ان کے سپرد فرماتے، مہاجرین کو انصار کے سپرد فرماتے، یا ملازم کے طور پر سپرد فرماتے، پھر بھی یہ فرق رہتا امیر اور غریب کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عنوان دیا؟ بھائی چارے کا، مواخات کا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو جنت کا باغ بنایا، پہلے سے بھی وہ جنت کے باغ میں ہیں، بہرحال ہم اپنی تسلی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ نے دنیا آخرت کی بہترین جگہ عطا فرمایا۔ حضور نے جس مہاجر صحابی کی تشکیل فرمائی انصاری صحابی کے ساتھ، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کوئی ایسا انصاری صحابی نہیں ملے گا کہ جس نے اپنے اس بھائی کے ساتھ کوئی بخل کا معاملہ کیا ہو، تنگی کا معاملہ کیا ہو، کوئی ایک صحابی نہیں ملے گا۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترمذی شریف اور ابو داؤد دو کتابوں کے نام لے رہا ہوں، اس میں یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ موافات قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم فرمایا، حالت یہ ہو چکی تھی، فضا یہ بن چکی تھی کہ کوئی بھی انصاری صحابی اپنے درہم، اپنے ذاتی درہم اور دینار پر، اپنے ذاتی درہم جو اس نے ذاتی طور پر کمایا ہے، اپنے ذاتی درہم اور دینار پر اپنے مہاجر بھائی سے زیادہ حقدار نہیں سمجھتا تھا۔ آج یہ مثال ہم قائم کر سکتے ہیں؟ یہ کہنا آسان ہے نا، ہم سارے بیٹھے ہیں، میری جیب میں جتنے پیسے ہیں مثال کے طور پہ، میری جیب میں 10,000 روپے ہیں، میں دیکھوں کہ میرے اندر کبھی یہ کیفیت پیدا ہوئی ہو، کبھی یہ کیفیت پیدا، یعنی جو 10,000 ہیں، اس 10,000 کا تو اتنا میں بھی مالک نہیں ہوں جس قدر مالک میرا دوسرا مسلمان بھائی ہے، یہ کیفیت پیدا ہوگی تھی انصار میں۔ حضرت انس خود انصاری صحابی ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ یہ حالت پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی انصاری صحابی اپنے درہم اور دینار پر اپنے مہاجر صحابی کی بنسبت اپنے آپ کو زیادہ حقدار نہیں سمجھتا تھا، بلکہ جتنا وہ خود اپنے آپ کو اپنے اس درہم اور دینار پر حقدار سمجھ رہا ہے، اسی طرح اپنے مہاجر بھائی کو بھی حقدار سمجھ رہا ہے، اسی طرح۔ آج دیکھیں ہم تو اپنے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمارا کمایا ہوا مال ہے، اور بعضی لوگ تو اپنے کمائے ہوئے مال پر سانپ بن کر مسلط ہو جاتے ہیں۔ دین کے جو فرائض ہیں زکات کی صورت میں صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، کروڑوں اور اربوں کی جائیداد ہونے کے باوجود، بینک بیلنس ہونے کے باوجود 1 روپیہ تک زکات نہیں نکالتے، اس لیے کہ ہمارا کمایا ہوا مال ہے۔ یہ قارون کی سوچ ہے، قارون کی، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر، تو اس نے کہا کون سا اللہ کا دیا ہوا مال؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا ذاتی کمایا ہوا مال ہے، کوئی اللہ کا دیا ہوا مال نہیں۔ یہ قارون کی سوچ ہے۔ ایک مسلمان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ جو ایک انصاری صحابی کی سوچ تھی، جو ایک انصاری صحابی کی سوچ تھی، وہی مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ مواقعات ہوئی، اچھا دونوں طرف سے دینے والوں نے بھی کمال کر دیا اور جو لینے والے تھے مہاجر، انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ آپ کو عجیب و غریب واقعات ملیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ مہاجر صحابی ہیں، ان کا جو بھائی چارہ حضور علیہ السلام نے قائم فرمایا وہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے، نام یاد رکھیے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھائی چارہ کیا گیا کس کے ساتھ؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر میں لے گئے۔ یہ صرف ان کا واقعہ نہیں ہے، تمام انصار صحابہ نے اس طرح کیا، جتنے بھی انصار صحابہ تھے۔ اکثریت کے جب آپ حالات و واقعات پڑھیں گے تو یہی جھلک نظر آئے گی۔ حضرت سعد بن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر میں لے گئے اور فرمایا کہ یہ گھر اگر 4 کمروں کا ہے تو 2 میرے اور 2 تمہارے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ والے 2 میرے اور یہ والے 2 تمہارے، بلکہ جو 2 تم پسند کرو گے وہ تمہارے، بقیہ 2 میرے۔ اور میرے پاس اتنی جائیداد ہے، ٹوٹل جائیداد میں نے حساب لگا لیا ہے، اس کی آدھی جائیداد کا اب میں مالک ہوں، باقی آدھی جائیداد تمہاری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا۔ اس سے اگلا جملہ سنیے، آپ کو یہ حدیث کے اندر ملے گا، روایات کے اندر ملے گا، اور ہم دل کے کانوں سے سنیں۔ آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں کہ کتنا مشکل ہے اس طرح کی قربانیاں دینا۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، میرے نکاح میں ہیں 2 بیویاں۔ کتنی بیویاں ہیں؟ 2 بیویاں۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جو بیوی تمہیں پسند آ جائے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، تاکہ ایک بیوی تمہاری ہو جائے ایک بیوی میری ہو جائے۔ یہ قربانی کس نے پیش کی؟ حضرات صحابہ کرام نے۔ ہمیں بھی اپنے دلوں کے اندر یہ وسعت پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ یقین کیجیے سیرت سامنے رکھنے کا، آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مین مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہماری زندگی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ٹوٹلی طور پر مختلف ہے رسول اللہ کے اصحاب سے، بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ ہماری ترجیحات، ہمارے جذبات، ہمارے طور طریقے، ہمارا تمدن، ہماری تہذیب، سب کچھ مختلف ہو چکا ہے رسول اللہ اور اصحاب رسول سے۔ اتنی بڑی قربانیاں دی، اتنی بڑی قربانیاں صحابہ نے دی کہ صرف ان کو اپنا بھائی نہیں بنایا بلکہ سگا بھائی بنا لیا۔ آج ہم سگے بھائی کے اوپر بھی یہ قربانی دینے کو تیار نہیں کہ اپنے سگے بھائی کو اپنا حصہ دے دیں۔ کوئی دیتا ہے؟ آج نہیں دیتا۔ کتنے جھگڑے ایسے آتے ہیں، 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بہن اور 2 بہنیں آپس میں لڑ رہی ہیں، لیکن قربان جائیں ان اصحاب رسول پر کہ جن کی تربیت حضور نے فرمائی تھی، جو حضور کی صحبت میں دن رات رہتے تھے، انہوں نے اپنا مال و جائیداد تو دیا ہی دیا، اپنی بیوی تک قربان کرنے کے لیے انہوں نے کسی قسم کے کسی قسم کی جو ہے نا تعامل سے، کسی قسم کے توقف سے کام نہیں لیا، بلکہ کہا کہ تم پسند کر لو، جو تمہیں پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب دوبارہ عنوان کی طرف آئیے، بلکہ عنوان سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے کیا ذوق عطا فرمایا تھا وہ سنیے۔ یہ جو مہاجر صحابہ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم تو آئے ہیں خالی ہاتھ، انصار ہمارے اوپر اپنی جان بھی پیش کر رہے ہیں اور اپنا مال بھی پیش کر رہے ہیں، گھر بھی پیش کر رہے ہیں، بیویاں بھی پیش کر رہے ہیں۔ انہیں اندر تھوڑی سی ہرس پیدا ہوئی۔ کیا پیدا ہوئی؟ ہرس، لالچ۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ کے اندر لالچ کیسے پیدا ہوئی؟ صحابہ کے دلوں میں بھی لالچ تھی،
صحابہ کے دلوں میں بھی کیا تھی؟ لالچ تھی. میرے اور آپ کے دلوں میں بھی لالچ ہے. میرے اور آپ کے دل میں تو دنیا کی لالچ ہے. صحابہ کے دل کے اندر جو حرص اور لالچ تھی وہ دنیا کی نہیں آخرت کی تھی. آخرت کی لالچ پیدا ہوئی. مہاجرین صاحب آئے حضور کی خدمت میں ایک وفد کی صورت میں. اب دیکھیے ان معاملات کو کتنا سنجیدہ لیتے تھے کہ کوئی معاملہ کوئی بندہ نیکی میں آگے نہ بڑھ جائے, مجھے بھی نیکی میں آگے بڑھ, اس سے آگے بڑھ جانا چاہیے. جیسے آج ہمارے ہاں دوڑ لگی ہوئی ہے نا کہ جائیداد میں, بینک بیلنس میں, پیسے میں, اسٹیٹس میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. صحابہ کے ہاں بھی یہ دوڑ تھی. صحابہ کے دل کے اندر بھی لالچ تھی, حرص تھا, تما تھی, لیکن ان کی تما اور ان کی لالچ اور ان کا حرص اور ان کی دوڑ خالصتاً آخرت کے لیے تھی, دنیا کی کوئی نہیں تھی. ہماری دوڑ کچھ اور ہے. مہاجرین کا ایک وفد آتا ہے حضور کی خدمت میں, بڑے پریشان ہیں, اداس ہیں, چہرے مرجھائے ہوئے ہیں. حضور نے پوچھا ہے کہ مہاجرین تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ مکہ یاد آ رہا ہے کیا؟ تو مہاجرین کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی کمی تو کوئی نہیں ہے, لیکن ایک بڑی تشویش ہے اور پریشانی ہے. اور وہ تشویش یہ ہے کہ ہم تو ایک ایسی قوم پہ آئے ہیں, یعنی انصار پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کے پاس بھیجا ہے کہ جس قوم نے ہمدردی, غمخواری, خدمت گزاری میں, ایثار اور قربانی میں انتہا کر دی ہے. اس جیسی قوم ہم نے نہیں دیکھی. قربان, اتنی قربانی ہماری خاطر دے رہی ہے, ہمیں تو راتوں کی نیند نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے ہمارے پاس تو دینے کو کچھ نہیں ہے مال, ہمارے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے, مکانات بھی نہیں ہے کہ ہم بدلے میں ان کو دیں تاکہ احسان کا بدلہ اتار سکیں, ہمیں بھی وہ اجر ملے جو ان کو اجر مل رہا ہے. نمازیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, نمازوں میں تو برابر ہیں. ذکر یہ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, ذکر میں بھی برابر ہیں. استغفار یہ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, استغفار میں بھی برابر ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, ایثار اور قربانی, وہ تو یہ کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ ہم دیں. یہ تو پھر ہم سے بڑھ گئے اجر کے اندر, کل قیامت کے دن یہ تو پھر ہم سے آگے ہوں گے. ہمیں تو نیند بھی نہیں آ رہی. اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے برابری کر سکتے ہیں ان کی. اب دیکھیں صحابہ کا ذوق ملاحظہ کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اگر وہ تمہیں مال دے رہے ہیں تو تم انہیں دعا دیتے رہو, اور یہ دعا کا جو بدلہ ہے یہ مال کے بدلے سے کہیں بڑھ کر ہے. یعنی ایک تو ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا, مال کی صورت میں ہدیہ دینا. حضور نے فرمایا کہ مال کے ہدیے کا وہ مقام نہیں جو دعا کے ہدیے کا مقام ہے. اگر مال کے برابر میں آپ مال دے بھی دیتے, اگر آپ کے پاس مال ہوتا تو آپ کو وہ مقام نہ ملتا جو اس مال کے بدلے میں دعا دینے سے جو مقام مل رہا ہے. اسی روایات کے اندر آتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کے خزانوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے. ہم تو کسی کو اگر ہدیہ دیں گے, کسی کے ساتھ معاملت کریں گے, 1000, 5000, 10,000 اتنی کریں گے نا, لاکھ کر دیں گے, 2 لاکھ کر دیں گے. علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں, روایات کی روشنی میں, تمام دنیا کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. درہم, دینار, روپیہ, پاؤنڈ, ریال, ڈالر, سارے کے سارے خزانے, سونا چاندی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے, اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک مخلصانہ دعا کو رکھ دیا جائے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس لیے دعا کو حقیقی سمجھنا چاہیے. جب ہم کسی کو بعض اوقات ہدیہ دیتے ہیں, اس کے پاس وسعت نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں دوبارہ احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے وہ بھی دوبارہ ہمیں ہدیہ پیش کرے کوئی مادی چیز دے کر. وہ اگر بیچارہ ہمیں دعا دے دیتا ہے کہ اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے, تو ہمیں پہلے سے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اس نے تو ہمیں ایسا بدلہ دیا ہے کہ ہم اس کے احسان کے نیچے دب گئے ہیں. ہم نے احسان نہیں کیا بلکہ دعا دینے والے نے احسان کیا ہے. اور یہ روایات میں آتا ہے, صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مزاج تھا, آپ رضی اللہ عنہا کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی فقیر آتا تھا, صدا لگاتا تھا کہ اللہ کے نام پہ دے دو, تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فقیر مانگنے والا جو سائل جو دعائیں وہ دے رہا ہوتا تھا, پہلے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا وہی دعائیں اسے دیتی تھی, اس کے بعد گھر میں جو کچھ ہوتا تھا اسے پیش کرتی تھی. کسی پوچھنے والے نے پوچھا, اے اما جان, اس نے آپ سے مانگا, اس نے دعائیں دی, سمجھ میں آئی, آپ صرف ہدیہ دے دی تھی کافی تھی, آپ نے بھی پہلے اس کو دعائیں دی, فقیر کو, سائل کو, پھر اس کے بعد آپ نے ہدیہ پیش کیا. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اس نے تو مجھے دعائیں دی, اور وہ دعائیں دی کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے والی ہیں, ہمیشہ کامیابی کی ضامن ہے. میں اگر صرف اسے پیسے دے دیتی, درہم اور دینار دے دیتی, یا روٹی کی صورت میں ہدیہ دے دیتی,
تو میں اس کے احسان کے نیچے دب جاتی، اس لیے کہ میرا دیا ہوا ہدیہ اس کی دعا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے پہلے میں اس کی دعاؤں کے مقابلے میں دعائیں دیتی ہوں تاکہ برابری ہو جائے، اس کے بعد ہدیہ پیش کرتی ہوں تاکہ یہ خالصتاً پھر ہدیہ بن جائے۔ اس لیے آج ہمیں یہ ذہن سازی کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں کسی کو دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کسی کو ہدیہ اپنے رشتے داروں میں کسی کو ہدیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس نے اگر جواباً ہمیں کوئی مادی ہدیہ پیش نہیں بھی کیا، اس نے اگر ہمیں اتنی دعا دی کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی دین کے اندر برکت عطا فرمائے، یقین کیجیے انتہائی نفع کا سودا ہے، انتہائی نفع کا سودا ہے۔ بہرحال یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم فرمائی، اسی کے نتیجے میں پھر یہ بات آئی۔ اب یہ جو ہمارا ٹاپک ہے ایک مثالی اسلامی معاشرہ، اس کے دو بنیادی اہم عناصر آج ہم نے پڑھے ہیں۔ نمبر ایک مساجد کا قیام، اب مساجد کے ساتھ پھر مدارس بھی آئیں گے، کیونکہ پہلے تو مسجدوں کے اندر یہ تعلیم گاہ ہوتی تھی، اب اگر مسجد کے اندر تعلیم گاہ ہو جائے تو بڑی اچھی ہے، بہت اچھا کہ مسجد کے اندر تعلیم ہو، دین کی تعلیم، دین کی دعوت کا کام ہو، دین کی ترویج کا کام ہو، دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام ہو۔ نمبر دو، معاشرے کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں، جو صاحب حیثیت افراد ہیں، وہ اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے وہ افراد جو مخلوق الحال ہیں، بے روزگار ہیں، انہیں اپنا بھائی سمجھیں، بھائی سمجھ کر ان کے ساتھ معاملت کریں، اور وہ ان کی معاملت کو قبول کریں تو یہ سعادت سمجھ لیں کہ انہوں نے ہماری معاملت کو قبول کیا، انہوں نے ہماری معاملت کو قبول کیا، یہ نہیں کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا۔ اگر یہ دو بنیادی اہم عناصر آج کے مسلمان معاشرے کے اندر قائم ہو جاتے ہیں، مسجد صحیح معنوں میں آباد ہو جائے کہ مسجد کے اندر تعلیم بھی ہو، تعلم بھی ہو، تدریس بھی ہو، دین کی دعوت و تبلیغ بھی ہو، عبادات کی ادائیگی بھی ہو، مسجد کے اندر صلح صفائی کے معاملات بھی کرائے جاتے ہوں، اور معاشرے کے اندر رہنے والے جو صاحب حیثیت افراد ہیں وہ اسی معاشرے کے بے روزگار، مفروق الحال اور غریب لوگوں کے اوپر اپنی نظر رکھیں اور ان کو اپنے برابر لانے کی، ان کو سہارا دینے کی، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں، تو ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی مثالی اسلامی معاشرہ نہیں قائم ہو سکتا۔ آپ یقین جانیے، اگر آج ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، آبادی سے مراد صرف نماز نہیں، ایسیوں سے اور فانوسوں سے نہیں، ان تمام اعمال جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر صاحب حیثیت لوگ غم خاری نہیں کرتے، ہمدردی کا اظہار نہیں کر رہے غریبوں کے ساتھ، بے روزگاروں کے ساتھ، مخلوق الحالوں کے ساتھ، یقین کیجیے بڑے سے بڑے حکمران آ جائیں، جتنی حکومتیں تبدیل ہو جائیں، سپریم کورٹ اور عدلیہ کے نظام جتنا مستحکم اور مضبوط ہو جائے، اگر مسجدیں کمزور ہیں اور آج کا صاحب حیثیت اور مالدار طبقہ معاشرے کے غریب افراد کے اوپر ترس نہیں کھاتا، ہمدردی اور غمخواری کا اظہار نہیں کرتا، تو کبھی بھی مثالی اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مدینہ کے اندر ایک مثالی اسلامی یعنی آئیڈیل سوسائٹی اور آئیڈیل معاشرہ وہ قائم فرمانا تھا، اس کے لیے دو بنیادی بیج حضور نے آتے ہی ڈال دیے، مسجد کا قیام اور مواخات بھائی چارہ، تاکہ آپس کے اندر یہ امیر و غریب کا فرق ختم ہو جائے، آپس میں آقا اور مولا کا اور غلام کا فرق ختم ہو جائے، بلکہ سارے کے سارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ آج پڑھا گیا اس کی روشنی میں، سیرت کے اس گوشے کی روشنی میں مجھے اور آپ حضرات کو اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔